اور ان کا جواب اندر سے آپ کے اندر سے آتا ہے کہ ہاں یہ چیزیں میرے اندر پیدا ہو گئی ہیں، تو پھر مبارک ہو آپ کو کہ انشاءاللہ آپ کا حج مبرور ہے۔ لیکن اگر کوئی کمی ہے تو مایوس نہ ہوں، اللہ رب العزت کے سامنے توبہ کریں، روئیں، گڑ گڑائیں اور یہ چیزیں اپنے اندر پیدا کریں تاکہ… السلام علیکم ناظرین، میں محمد یاسر یاسین آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین دیکھیں، ہر سال لاکھوں مسلمان حج کرتے ہیں اور اربوں روپے خرچ کرتے ہیں، سفر کی مشقت برداشت کرتے ہیں، گرمی، رش اور تھکن سہتے ہیں، لیکن حج کرنے کے بعد ایک سوال ہر حاجی کے دل میں پیدا ہوتا ہے، اور وہ سوال یہ ہے کہ کیا میرا حج قبول ہوا یا نہیں؟ اور یہ وہ سوال ہے ناظرین کہ جو صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، بزرگان دین سب کو پریشان کرتا تھا۔ اور دیکھیں، وہ لوگ عبادت کرنے کے بعد خوش نہیں ہوتے تھے کہ ہم نے عبادت کر لی، بلکہ وہ اس فکر میں رہتے تھے کہ اللہ نے ان کی عبادت قبول کی بھی ہے یا نہیں۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم قرآن، حدیث اور علماء کی رہنمائی میں یہ جانیں گے کہ حج کے قبول ہونے کی نشانیاں کون کون سی ہیں، اور اس ویڈیو کے آخر میں آپ کو انتہائی اہم باتیں بتائی جائیں گی حج قبول ہونے سے متعلق کہ اگر کوئی کمی کوتاہی ہے تو وہ آپ ابھی دور کر سکتے ہیں، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا سوال تھا وہ بھی آج کی ویڈیو میں آپ کو آخر میں بتایا جائے گا۔ تو اس لیے ان تمام معلومات کو صحیح طور پر حاصل کرنے کے لیے آپ نے ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے، اسکپ نہیں کرنا، ورنہ ان میں سے کوئی بھی اہم چیز آپ سے مس ہو سکتی ہے۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل والی بٹن پر کلک کر دیں تاکہ حج اور عمرہ سے ریلیٹڈ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں پہلی نشانی کی، اور وہ ہے کہ گناہوں سے نفرت پیدا ہو جائے۔ تو دیکھیں، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ جس نے اس طرح سے حج کیا کہ نہ اس نے کوئی فحش بات کی اور نہ کوئی گناہ کا کام کیا، تو وہ حج کے بعد اس طرح سے واپس لوٹتا ہے گناہوں سے پاک صاف ہو کر کہ جیسے آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو۔ تو اس لیے دیکھیں، آپ نے حج کے دوران گناہوں سے بچنا تھا، آپ بچے۔ اگر گناہوں کی وہی نفرت آپ کے دل میں اتر گئی حج کے دوران اور بعد کی زندگی میں بھی آپ گناہوں سے بچتے رہے، یعنی کہ جھوٹ سے بچتے رہے، فحاشی والے کاموں سے بچتے رہے، غیبت سے بچے، سود سے بچے، بے پردگی سے بچے، تو یہ چیزیں اگر آپ کی زندگی میں شامل ہو گئی ہیں تو سمجھیں کہ حج کی قبول ہونے والی نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی کو آپ نے پا لیا۔ اور دوسری نشانی ہے نمازوں کی پابندی، کیونکہ دیکھیں، اگر حج سے پہلے آپ کی نمازوں میں سستی تھی اور حج کے بعد آپ پکے نمازی بن گئے ہیں، خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز پڑھنے والے بن گئے ہیں، اب نمازوں میں سستی نہیں ہو رہی اور مسجد سے آپ کا تعلق مضبوط ہو گیا ہے، تو یہ بھی حج کی قبولیت کی ایک نشانی ہے، کیونکہ جو عبادت قبول ہو جاتی ہے اللہ رب العزت اس کے بعد مزید نیکی کرنے کی انسان کو توفیق دیتا ہے۔ اور تیسری نشانی ہے کہ آپ کا دل نرم ہو جائے، اور یہ دیکھیں، یہ بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ حج کے بعد انسان کا دل نرم ہو جائے، کہ قرآن سن کر آپ کی آنکھیں نرم ہو جائیں، دین کی طرف آپ متوجہ ہو جائیں، اور آپ کی دعاؤں میں عاجزی آ جائے، لوگوں کے ساتھ جو تعلقات ہیں ان میں آپ نرم ہو جائیں، آپ کے اخلاق نرمی والے بن جائیں، اور اللہ رب العزت کا خوف آپ کے دل میں بیٹھ جائے۔ اگر یہ چیزیں آپ کے اندر پیدا ہو گئی ہیں تو ایک اور نشانی آپ کے حج کے قبول ہونے کی وہ پوری ہو گئی ہے۔ اور چوتھی نشانی ہے کہ دنیا کی محبت کم ہو جائے۔ تو دیکھیں، جب آپ مینا میں گئے، عرفات میں گئے، مزدلفہ میں گئے، تو دنیا کی حقیقت آپ کے سامنے آ گئی، آپ دو سفید چادروں میں تھے، دنیا کے ساتھ قطع تعلق تھے، اور صرف اللہ رب العزت کی بارگاہ میں آپ حاضر تھے اور پکار رہے تھے کہ لبیک اللہم لبیک، حاضر ہوں اے اللہ، میں حاضر ہوں۔ مزدلفہ میں کھلے آسمان تلے آپ نے زمین پر رات گزاری۔ تو یہ دنیا کی اصل حقیقت ہے۔ تو اس کے بعد جس شخص کے دل سے دنیا کے مال کی محبت کم ہو جائے، دنیا کی شہرت کم ہو جائے، اور اس کے مقابلے میں آخرت کی فکر اس کی بڑھ جائے، تو یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے، کیونکہ وہ شخص جو دنیا میں پھنسا ہوا تھا وہ دنیا سے نکل کر اللہ رب العزت کی قربت میں آ گیا ہے اور اس کا تعلق اللہ رب العزت کے ساتھ مضبوط ہو گیا ہے، تو سمجھیں ایسا شخص بھی کامیاب حج کرنے والا ہے۔ اور پانچویں نشانی ہے کہ آپ کے اخلاق بہتر ہو جائیں۔ دیکھیں، اگر کوئی حاجی یا حج کرنے والا کوئی بھی شخص پہلے غصہ کرتا تھا، بات بات پہ جھگڑتا تھا، اور حج کے دوران آپ نہ غصہ کر سکتے تھے، نہ کسی سے جھگڑ سکتے تھے، نہ بحث و مباحثہ کر سکتے تھے، اور وہ چیزیں جو حج کے دوران آپ پہ
آپ کے لیے منع تھی وہ اگر آپ کے دل میں اتر گئی، آپ کی زندگی میں شامل ہو گئی، تو سمجھیں آپ نے کامیاب حج کر لیا۔ یعنی کہ اب اگر آپ غصہ نہیں کر رہے، کسی کے ساتھ جھگڑا نہیں کر رہے، بحث و مباحثہ نہیں کر رہے، دوسروں کو تکالیف نہیں پہنچا رہے، تو سمجھیں کہ آپ کامیاب حج کر کے واپس آئے ہیں۔ یعنی کہ ایک اور نشانی آپ کی پوری ہو گئی قبول ہونے والی حج کی جو نشانیاں ہیں ان میں سے، کیونکہ حج کی وجہ سے آپ کے اخلاق بہتر ہو گئے، لوگوں کے ساتھ نرمی کے ساتھ آپ بات چیت کر رہے ہیں۔ اور چھٹی نشانی ہے کہ نیکیوں میں اضافہ ہو جائے۔ تو دیکھیں علماء کرام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص ایک نیکی کرتا ہے یا کوئی عبادت کرتا ہے اور اس کے بعد وہ مزید نیکیاں کرنے لگے، تو سمجھیں پہلی نیکی یا پہلی عبادت اس کی قبول ہو گئی۔ تو اگر آپ حج کرنے کے بعد صدقہ دینے والے بن جاتے ہیں، زکوٰۃ دینے والے بن جاتے ہیں، ذکر و اذکار کرنے والے بن جاتے ہیں، نمازوں کے پابند بن جاتے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کرنے والے بن جاتے ہیں اور دین کی خدمت کرنے والے بن جاتے ہیں، تو سمجھیں کہ ایک اور نشانی کو آپ نے پا لیا کہ جو حج کے قبول ہونے کی نشانی ہے۔ اور ساتویں نشانی ہے کہ گناہوں سے توبہ کرنا۔ تو دیکھیں جو شخص کامیاب حج کرنے والا ہوتا ہے، حج کے بعد اگر اس سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے بھول کر یا انجانے میں، تو ایسا شخص فوراً شرمندہ ہوتا ہے اور اللہ رب العزت سے اس کی توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، وہ گناہوں سے بچ کر رہتا ہے، نہ کہ وہ گناہوں میں پڑا ہوا رہے۔ بلکہ اگر اس سے کوئی غلطی ہو جائے، چاہے لوگوں کے ساتھ کوئی معاملات ہوں یا اللہ رب العزت کی کوئی پابندیوں میں سے وہ پابندی توڑ بیٹھے، تو ایسا شخص فوراً شرمندہ ہوتا ہے اور اپنے گناہوں پر ندامت ہوتا ہے، آنسو بہاتا ہے اور اللہ رب العزت سے وہ پھر دوبارہ توبہ کرتا ہے۔ یعنی کہ اگر کوئی گناہ اس سے ہو جائے تو وہ گھبرا جاتا ہے، اللہ رب العزت کا خوف اس کے دل میں اس قدر بیٹھا ہوا ہوتا ہے۔ اور آٹھویں نشانی ہے کہ دین سیکھنے کا شوق پیدا ہو جاتا ہے۔ تو دیکھیں کامیاب حج کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ جو شخص حج کر کے آئے اس کے اندر دین سیکھنے کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے، وہ قرآن پاک کا علم، حدیث کا علم، فقہ کا علم، روزمرہ کے جو مسائل ہیں اس کی زندگی میں جن کو سامنا کرنا پڑتا ہے، وہ ایسے مسائل سیکھتا ہے، قرآن پاک سیکھتا ہے، ترجمے کے ساتھ قرآن پڑھنا شروع کر دیتا ہے، خود چیزوں کو سمجھنا شروع کر دیتا ہے، تاکہ آنے والی جو اس کی زندگی ہے جو گزر گئی وہ تو گزر گئی، لیکن جو آنے والی زندگی ہے وہ دین کے مطابق گزار سکے، اس کو پتہ ہو کہ کیا غلط کر رہا ہے کیا صحیح کر رہا ہے، تاکہ وہ اپنی آنے والی زندگی جو بقیہ زندگی ہے وہ سنت کے مطابق گزار سکے۔ اور نویں نشانی ہے کہ حج کی یاد زندگی بھر باقی رہے۔ تو دیکھیں جو لمحات، جو چیزیں اس نے حج کے دوران کی، وہ مسجد الحرام میں بیت اللہ کے سامنے گیا، وہ مینا میں گیا، عرفات میں گیا، مزدلفہ میں گیا، تو عام طور پہ آپ ان جگہوں پر اگر جائیں تو ان کی فیلنگز آپ کو وہ محسوس نہیں ہوتی جو حج کے دنوں میں محسوس ہوتی ہیں۔ بیت اللہ کے سامنے تو جب بھی جائیں گے تو آپ اس کو بھول نہیں سکیں گے، لیکن مینا کے ایام میں مینا میں جانا اور یوم عرفہ کے دن عرفات میں جانا، مزدلفہ کی رات مزدلفہ میں جانا، وہاں رات گزارنا، یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن کو انسان زندگی بھر بھول نہیں سکتا۔ جیسے کہا جاتا ہے کہ ہر انسان کی خواہش ہے کہ وہ جنت میں جانا چاہتا ہے، لیکن اگر کوئی شخص جنت کو دیکھ لے تو جنت میں جانے کا مزید جذبہ انسان کا بڑھ جاتا ہے۔ اسی طرح سے ہر انسان کی خواہش تو ہے کہ وہ ان مقامات کو دیکھے، لیکن جس نے ان دنوں میں ان مقامات کو دیکھ لیا، ان جگہوں کو دیکھ لیا اور اس کا حج قبول ہو گیا، اس کے اندر ان جگہوں کو دوبارہ دیکھنے کی، دوبارہ بار بار وہاں پر جانے کی تڑپ بڑھ جاتی ہے، تو وہ ہر سال ان جگہوں پر جائے، بار بار جائے اپنی زندگی میں، اور اس کی جو یادیں ہیں وہ زندگی بھر وہ بھلا نہیں سکتا۔ اور آخری اور سب سے اہم نشانی وہ یہ ہے کہ وہ حقوق العباد ادا کرنے والا بن جائے۔ باقی جو چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں وہ بھی تمام اپنی جگہ پر بالکل درست اور صحیح ہیں، وہ نشانیاں بھی پوری ہونی چاہیے، لیکن حقوق العباد والی نشانی یہ بھی لازمی ہے کہ جو شخص حج کرنے کے بعد لوگوں کے حقوق ادا کرنے والا بن جائے، اس کے ذمے کسی کا قرض ہو وہ قرض دینے والا بن جائے، جن کے ساتھ قطع تعلق ہی کی ہوئی تھی ان سے دوبارہ تعلقات بحال کرنے والا بن جائے، تو سمجھیں ایسے شخص کا حج قبول ہو گیا۔ اور دیکھیں اہل علم فرماتے ہیں کہ حج کی قبولیت کی نشانیوں میں سے یہ نشانی بھی ہے کہ انسان ہر معاملے میں پہلے سے بہتر ہو کر آئے، یعنی کہ جو بھی ابھی آپ کو میں نے چیزیں بتائی ہیں ان تمام چیزوں میں انسان پہلے سے اگر بہتر ہو کر آیا ہے تو سمجھیں کہ وہ حج کی قبولیت کی جو نشانیاں ہیں ان پر پورا اترتا ہے۔
اور دیکھیں ایک انتہائی اہم بات آپ نے یاد رکھنی ہے کہ دنیا میں کوئی بھی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس کا حج قبول ہوا ہے، کیونکہ قبولیت کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہوتا ہے۔ لیکن کچھ نشانیاں ایسی ہوتی ہیں کہ ان نشانیوں کو دیکھ کر انسان کچھ تسلی رکھ سکتا ہے کہ ہاں میرا حج قبول ہوا ہے۔ اس لیے جو بزرگان دین تھے وہ عبادات کرنے کے بعد بھی ڈرتے رہتے تھے اور اللہ رب العزت سے دعا کرتے رہتے تھے کہ ہماری عبادت قبول ہوئی ہو، یا اللہ ہماری عبادات کو قبول فرما۔ تو اس لیے آپ نے بھی اللہ رب العزت سے یہ دعا کرتے رہنا ہے کہ یا اللہ ہمارے حج کو حج مبرور بنا دے، کہ ہم نے جو حج کیا ہے اسے قبول فرما لے۔ اور دیکھیں اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتا ہے، جس کا مفہوم ہے کہ اور وہ لوگ جو نیک اعمال کرتے ہیں اور اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں کہ انہیں لوٹ کر اللہ کی طرف جانا ہے۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ کیا یہ وہ لوگ ہیں جو گنہگار ہیں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، جس کا مفہوم ہے کہ نہیں، بلکہ یہ وہ لوگ ہیں جو نیک اعمال کرتے ہیں، صدقہ دیتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، نفل عبادات کرتے ہیں، لیکن یہ اللہ رب العزت سے ڈرتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے اعمال قبول نہ ہوئے ہوں، ان کی عبادات قبول نہ ہوئی ہوں۔ تو اس لیے آپ نے بھی اللہ رب العزت سے ڈرتے رہنا ہے، اللہ رب العزت کا خوف اپنے دل میں رکھنا ہے اور اللہ رب العزت سے دعا کرتے رہنا ہے، توبہ استغفار کرتے رہنا ہے، اور اپنے حج کو حج مبرور بنانا ہے۔ اور حج مبرور کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ حج مبرور کا بدلہ صرف جنت ہی ہے۔ اور علماء کرام فرماتے ہیں کہ حج مبرور وہ حج ہے کہ جس کے بعد انسان کی زندگی بدل جائے، حج مبرور کے بعد انسان زیادہ متقی، پرہیزگار اور اللہ کا فرما بردار بن جائے۔ اور دیکھیں اگر آپ حج سے واپس آ چکے ہیں یا آنے والے ہیں تو یہ نہ دیکھیں کہ آپ نے کتنے عمرے کیے، کتنے طواف کیے، کتنی تصویریں بنائی، بلکہ اپنے آپ سے آپ 5 سوالات کریں کہ کیا میری نماز بہتر ہو گئی؟ کیا میں گناہوں سے بچنے والا بن گیا ہوں؟ کیا میں لوگوں کے حقوق ادا کرنے والا بن گیا ہوں؟ کیا میرے اخلاق اچھے ہو گئے ہیں؟ اور کیا میرا تعلق اللہ کے ساتھ مضبوط ہو گیا ہے؟ اگر آپ کا دل مطمئن ہے اور ان کا جواب اندر سے آپ کے اندر سے آتا ہے کہ ہاں یہ چیزیں میرے اندر پیدا ہو گئی ہیں، تو پھر مبارک ہو آپ کو کہ انشاءاللہ آپ کا حج حج مبرور ہے۔ لیکن اگر کوئی کمی ہے تو مایوس نہ ہوں، اللہ رب العزت کے سامنے توبہ کریں، روئیں، گڑ گڑائیں اور یہ چیزیں اپنے اندر پیدا کریں تاکہ آپ کا حج قبول ہو، حج مبرور بن جائے اور آخری دم تک حج مبرور ہی رہے۔ اور ان چیزوں پہ آپ نے پھر قائم رہنا ہے تاکہ آپ کا حج حج مبرور رہے اور آپ کا حج وہ حج رہے کہ جس کے بدلے آپ کو جنت ملے گی۔ اور آخر میں ناظرین میری دعا ہے تمام حجاج کرام کے لیے کہ اللہ رب العزت تمام حجاج کرام کے حج کو حج مبرور بنائے، ان کی سعی کو سعی مشکور بنائے اور ان کے تمام گناہ معاف فرمائے اور ان کی مغفرت فرمائے۔ تو ناظرین اگر آپ کو میری دی ہوئی معلومات پسند آئی ہیں تو انہیں صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسرے لوگوں تک بھی پہنچائیں تاکہ وہ بھی ان چیزوں پہ عمل کریں اور وہ بھی اپنے حج کو حج مبرور بنا کر رکھیں۔ اور ناظرین مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اگر آپ نے ابھی تک ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو ویڈیو کو لائک کر دیں، شیئر کر دیں، میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل والی بٹن پر کلک کر دیں تاکہ حج اور عمرہ سے ریلیٹڈ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ شکریہ۔